اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم النازعات کا پارٹ 3 پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ کی بات چل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور ان کی ہدایت کا سامان بنیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم دیا گیا کہ جا کے انہیں اپنے رب کی طرف ہدایت کا رستہ دکھاؤ، تو ان کو حضرت موسیٰ نے کہا فَأَرَاهُ، پس دکھائی اسے۔ آیت نمبر 20 سے آغاز کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی نبی کسی کی طرف تبلیغ کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے ان سے نشانی مانگی جاتی ہے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو وہی فرعون نے بھی مانگے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ فَأَرَاهُ، پس دکھائی اسے، اراہو دکھائی اسے، الآیت نشانی، الکبریٰ بڑی، اسے دکھائی بڑی نشانی، یعنی حضرت موسیٰ کا عصا جو بغل میں ڈال کے چمکتا تھا، اور بھی اس کے بہت سارے معجزات تھے، تو وہ اسے دکھائے۔ فَكَذَّبَ، پس اس نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی، یعنی جھٹلایا اور نافرمانی کی، ثُمَّ، اس کے بعد، أَدْبَرَ، اس نے پیٹھ پھیری، دبر کہتے ہیں کمر کو، ثُمَّ أَدْبَرَ، پھر اس نے پیٹھ پھیری، یسعیٰ، کوشش کی، یعنی پھر پیٹھ پھیر کے کوشش کی۔ حضرت موسیٰ کے خلاف جو ایکٹیویٹیز تھی، جو کوششیں کر رہا تھا، اس کو تیز کر دیا۔ فحشر، پس اس نے جمع کیا، لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا۔ فنادا، اور پکارا، نادا مطلب آواز دینا، پکارنا۔ فقال، کہا، انا کا مطلب میں، ربکم الاعلی، میں تمہارا ربکم رب ہوں، الاعلی اعلی، میں تمہارا اعلی رب نہیں ہوں۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل سورہ زخرف میں ملتی ہے کہ جہاں پہ اس نے کہا کہ بھی کیا یہ جو نیچے نہریں بہہ رہی ہیں وہ میری نہیں ہے، کیا تم میری بات مانو گے یا اس کی بات مانو گے؟ اگر یہ واقعی نبی ہوتا تو فرشتوں کے ساتھ نہ آتا، اس کے اوپر سونے کے کنگن نہ نازل ہوتے آسمان سے۔ تو یوں اس نے کہا۔ فَأَخَذَهُ، پس پکڑ لیا اسے، اللہ نے۔ نکالن کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، ایک زبردست عذاب دینا، تو پکڑ لیا اس کو ایک زبردست عذاب کے ساتھ، الآخرتی، آخرت کے بھی، والاولی، اور اس سے پہلے دنیا، یعنی آخرت میں تو اس کو جو عذاب ملنا ہے، اسے جو عذاب دنیا میں دیا گیا اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا۔ اِنَّا، بے شک اس میں، فی کا مطلب میں، ذالکا، اس میں، بے شک اس میں، لعبرۃ، عبرت ہے، لمن، اس کے لیے، یخشا، جو ڈرتا ہے، یعنی اس میں تمہیں بتانے کے لیے ضرورت نہیں ہے، یہ صرف عبرت کا نشان ہے ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے ڈرتے ہیں۔ ان سے مخاطب عیسائی بھی ہیں، وہ یہودی بھی ہیں جن کو آزادی دی گئی تھی، اور وہ مشرک بھی ہیں کہ تم لوگ جو نافرمانی کر رہے ہو تو یہ اس میں یہ دیکھ لو۔ انتم، آ کا مطلب کیا، انتم، تم لوگ، تم، اشدو کا مطلب ہوتا ہے زیادہ شدید، یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے۔ انتم اشدو، کیا تم زیادہ شدید ہو، خلقن، پیدا کرنے میں، یعنی مشکل، یا پھر السماء، آسمان، یعنی تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو پیدا کرنا؟ بنا دیا اسے، آسمان کو۔ اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بڑا ایک زبردست انداز اپنایا یہاں پہ کہ تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو بنا نہیں دیا اسے ہم نے۔ رفع، بلند کیا، سم کہا، اس کی چھت کو، فسواہا، اور پھر اسے برابر کیا، آسمان کی چھت کو بغیر ستونوں کے بلند کر دیا اور اسے برابر کیا۔ وَأَغْطَشَ، اور ڈھانپ دیا اسے، لیلہا، اس کی رات سے، وَأَخْرَجَ، اور نکالا اس سے، سُحَاہا، روشنی کو، اس کی روشنی۔ ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ آسمان کو رات نے لپیٹ لیا ہے، کور کر لیا ہے، تو اور دن جو روشنی ہے وہ اس میں سے نکل کے آ رہی ہے آسمان سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ استعاروں میں کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ ہوتا ایسے نہیں ہے اصل میں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہمیں آبزرویشن ہوتی ہے، جیسے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ رات آئی تو اس نے آسمان کو لپیٹ لیا، دن آیا تو اس نے آسمان کو روشن کر دیا۔ تو یہ والارض، اور زمین کو، بعد ذالک، اس کے بعد، دہاہا، بچھایا، اور زمین کو اس کے بعد بچھایا، اخرجا، نکالا اس میں، منہا، اس میں سے، ماءہا، پانی، ومرعاہا، اور چارہ، اور نکالا اس میں سے پانی اور چارہ۔ یہاں پہ شاید لوگوں کے ذہن میں سوال آئے کہ پہلے آسمان بنایا ہے اس کے بعد زمین بنائی ہے۔ کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کا ذکر کیا پھر آسمان کا۔ یوں سمجھ لو کہ جیسے ایک مکان بنایا جاتا ہے نا، کہ تھوڑا سا کام اس کے فرش وغیرہ کا نیچے کا کیا جاتا ہے، تھوڑا سا کام اس کی چھت کا کیا جاتا ہے۔ اس کا پورا علم تو اللہ کو ہی ہے کہ پہلے کیا بنایا بعد میں کیا بنایا، مگر ایک ہی ڈیٹیل ہے جو بتائی گئی ہے۔ آج یہیں تک پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔